ایلون مسک کا ایک واقعہ میں آپ کو چھوٹا سا سناتا ہوں. اس نے جب یہ ٹویٹر جو اب ایکس ہے اس کو خریدا نا، تو ان کے نا 3 سرور سے، مجھے ایگزیکٹلی اب جگہ یاد نہیں، اینی 3 سرور سے کینیڈا سینٹا، اینی دا پوائنٹ از 3 سرور سے ان کے نا اسی سائٹ پہ ہیڈ آفیسز ان کے وہیں پہ ہیں. ہاں ان کے 3 اینی دا پوائنٹ از 3 سرور سے جی ان کی بورڈ میٹنگ ہوئی. ایلون مسک کو بھی ہفتہ 2 ہوئے تھے ٹویٹر کو خریدے ہوئے بیٹھا. اس نے کہا کہ یہ جو ایک سرور ہے اس کی ضرورت نہیں، اس کو بند کر دیں. انجینئرز بیٹھوں گے، نہیں سر یہ نہیں ہو سکتا، 6 مہینے لگیں گے. اس نے کہا نہیں 6 مہینے نہیں، 6 ہفتوں میں. انہوں نے کہا یہ امپاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا. وہ ذرا تنگ ہونے شروع ہو گیا. آخر میں اس نے کہا کہ 6 ہفتے نہیں بلکہ 6 دنوں میں یہ کام ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا سر امپاسبل. اس نے کہا تھوڑا سارے دی چھٹی ٹھیک ہے. اس نے سب کو نکال دیا. اب یہ بات 23 دسمبر کو تھی، ٹھیک ہے، اور کرسمس ایو تھی، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ جی وہ اپنے پرائیویٹ جیٹ پہ اپنے 2 کزنز جو اس کے انجینئرس بھی تھے وہ جا رہا تھا. تو بات شروع ہوگی تو انہوں نے کہا کہ ایلون کو کہا، اس نے کہا ایلون اگر یہ مسئلہ ہے تو ہم سروس خود کیوں نہ ریموو کر دیں. اس نے ادھر ہی کہتے ہیں جی پرائیویٹ جیٹ واپس موڑا. وہ گیا وہاں پہنچا، کرسمس ایو ہے، کوئی بندہ کوئی انجینئر ادھر ہے نہیں ہے. آدھے سے زیادہ ویسے سے فارغ کر دیے. گارڈز کے حیران ہو گئے کہ یہ کہاں آ گیا. اس نے کہا یہ دروازہ کھولو. اندر گئے تو جہاں سرورز پڑے ہوئے تھے ان کے اوپر نا ٹائلیں لگی ہوئی تھیں. تو اس نے کہا کہ اس کو ہم نے ڈسکنیکٹ کرنا ہے، اس کو نکالنا ہے. انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، دیکھیں نا کوئی انجینئر نہیں، پہلے انجینئر آئے گا وہ اس کی وہ کیا نام ہے ہٹائے گا ٹائلیں، پھر نیچے سے ہم کریں. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا کسی کے پاس پاکٹ نائف ہے. پاکٹ نائف اس نے، یہ ٹرو سٹوری ہے، پاکٹ نائف اس نے لیا، اس نے ٹائلیں خود اکھیڑ کے وہ خود نیچے گھس گیا. نیچے جا کے اس نے تار کاٹی. دوسرے جو 2 کزنس انہوں نے لگ کے سروس ڈسکنیکٹ کیے، رکھے گاڑی میں، ٹھیک ہے. بڑی سی وین انہوں نے لی ہوئی تھی، اس کے اندر رکھے، وہ لے گئے. ٹویٹر کا سرور انہوں نے اس طرح ڈسکنیکٹ کر دیا. کہتے ہیں کہ پہلے 2-3 ہفتے کے اندر ان کی 20% ڈکلائن ہوئی، یعنی ایڈجسٹمنٹ میں اس طرح ان کو امپیکٹ ہوا. مگر اس کے بعد ایوری تھنگ اسٹیبلائزڈ، اور آج آپ کے سامنے ایکس جہاں پہنچ گیا وہاں پہنچ رہے. اٹس ڈوئنگ مچ بیٹر، ٹھیک ہے. تو پوائنٹ ہی میڈ، جب بندوں نے اسے پوچھا کہ یہ آپ نے اتنا رسک کیوں لیا، اس نے کہا جی رسک کے بغیر پروگریس نہیں ہو سکتی. اور اس کے اندر اس نے اندھا رسک نہیں لیا. ہی ٹوک اے کیلکولیٹڈ رسک، ٹھیک ہے. اینڈ دا پوائنٹ از کہ اس نے خود اٹھ کے جو کرنا تھا کر دیا. ہی کٹ تھرو ایوری تھنگ. اگر ہم بھی اس مثال کو، اگر آپ سامنے، میں اس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ ولی اللہ ہے، میں آپ کو مثال اس کی اس لیے دے رہا ہوں کہ اس بندے کو سارے بندے ریلیٹ کرتے ہیں بیکاز آف ہز منی اینڈ ہز سکسیس. جتنے آپ کے یوتھ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے سامنے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یونیورسٹیز میں آپ بھی پڑھاتے ہیں، میں بھی کئی دفعہ گیا ہوں. آپ جو ہی مذہبی بات کریں گے نا وہ سوئچ آف ہو جاتا ہے، ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں یہ مولوی صاحب کہاں سے آ گئے. مگر دا سیکنڈ آپ ان کے ساتھ اس طرح کی زبان میں بات کریں جس سے وہ متاثر ہے، ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ آپ کی بات کو سنیں گے، سمجھیں گے اور ریلیٹ کر سکیں. اس کے اندر ان کی غلطی نہیں ہے، ان کو ہم پنش نہیں کر سکتے. دس از دا ورلڈ وی لیو ان. جو بندے عمر میں ان سے آگے ہیں، جو بندے علم میں ان سے آگے ہیں، جن بندوں پر ان بچوں کی ذمہ داری ہے، دے شوڈ بی سوئچڈ آن. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ان بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے، ہم نے ان کو ایک اچھی زندگی گزارنے کی کس طرح تلقین کرنی ہے. ہمیں پڑھانے والے، سکھانے والے، ٹھیک ہے، اتنے متاثر ہو گئے ہیں ود آل دا تھنگس، ٹھیک ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروفیٹک آپ کے ماڈل کے علاوہ ہیں. اس کے اندر کچھ طبقہ ایسا ہے جو مذہب کو ریئیکٹ کر چکا ہوا ہے، ان کو ٹریٹ کرنے کا اور طریقہ ہے. مگر زیادہ تر جو بندے ہیں نا، ان کو ان کی ضرورت اب مذہب سے پوری نہیں ہو رہی. اس کی وجہ مذہب میں کمی نہیں ہے. مذہب کے جو امبیسڈرز ہیں، جو اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ اتنے آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہوئے ہیں. ان کی اتنی چیزوں میں کمی ہے جس کی وجہ سے جتنی، اور یہ میں ساروں کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں. بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں، مگر جنرلی ایک ویو اس طرح کی چل چکی ہوئی ہے کہ وہ جو جھکاؤ ہے وہ دوسری طرف ہی ہے. اور جس طرف وہ ہے مغربی کلچر کی طرف ہے، ویسٹرن سویلائزیشن کی طرف ہے، جس کو میں برا نہیں کہتا انیٹلی. میں ویسٹرن سویلائزیشن کے خلاف نہیں، میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی چیز ہے. کلچر جو ہے نا، کلچر ہر سوسائٹی کا، کسی بھی ایریا کا، کسی ملک کا، کسی بھی ریجن کا، وہ میرا خیال ہے وہ اس کے اپنے نیٹیوز کے لیے ایک بہت رچ ویلیوز رکھتا ہے. ہماری جو ضرورت ہے وہ مادی ہے، مٹیریل ہے.
ٹھیک ہے, اور جتنی ہماری مٹیریل ضرورتیں ہیں اس کے اندر ساری فزیکل گریٹیفیکیشن سے لے کے یہ ایئر کنڈیشننگ, یہ ساری چیزیں, یہ ساری جو چیزیں ہیں نا, ان کو ایجاد کرنا, ان کو پیکج کر کے ہمارے گھروں تک پہنچانا, یہ سارے کام ویسٹرن سویلائزیشن کر رہی ہے. بس بات ختم. تو ہم کیوں نہیں ان کی باقی چیزوں کو بھی اپنا لیں گے. میں امپریس ہوتا ہوں, ٹھیک ہے, کسی بھی بندے سے جو میرے سے زیادہ محنت کرتا ہے, irrespective of their faith, میرے سے زیادہ اچھی زندگی گزار رہا ہے, لوگوں کی مدد کر رہا ہے, irrespective of their faith, ٹھیک ہے, میں امپریس ہو سکتا ہوں, مگر میں عزت نہیں اس طرح کرتا. یعنی میرے رول ماڈل کی لسٹ کے اوپر وہ بندہ نہیں آتا جب تک وہ اللہ اور نبی کو نہ مانے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں اس کے اندر. تو یہ سوچ ہمارے ساری سوسائٹی کے اندر کیسے آئی؟ جب آپ کی ضرورت یہ بنے گی. آپ کی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, تو پھر یہ سوچ آپ کی ہو جائے گی. آپ اس ٹرمینلی ال کینسر والے پیشنٹ سے جا کے پوچھیں نا, ٹھیک ہے, وہ آپ کو بتائے گا. ایک ٹائم تک تو آنکھیں بند کر کے رکھی جا سکتے ہیں کبوتر کی طرح, لیکن الٹیمیٹلی تو جانا تو سب نے ادھر ہی ہے. ہاں نہیں, مگر اس کی ریئلائزیشن کس کو ہے؟ آپ کی والی بات اینڈ پہ آتی ہے. ریئلائزیشن کس کو ہے؟ بہت کم لوگوں کو. ان سوسائٹیز میں تو بالکل نہیں ہے جہاں موت نظر نہیں آتی.